صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا بخاری شریف کے سبق کا موضوع ہے آداب محدثی. آداب المحدثی. محدث حدیث پڑھانے والا. محدثین جمع ہے محدث کا. آداب جمع ہے ادب کا. ادب کا معنی ما کان من احاسن الافعال الدالۃ علی کرم اتباع. آداب جمع ہے ادب کا. ادب کا معنی کیا ہے؟ ما کان من احاسن الافعال الدالۃ علی کرم اتباع. ادب کا معنی ایسے کام کرنا کہ طبیعت کی شرافت و عزت پر دلالت کرے، یعنی ایسے کام کے جو عزت والے کام ہوں، شرافت والے کام. محدث حدیث پڑھانے والے استاد کے لیے چند شرائط ہے کہ وہ شرائط جس میں پائے جائیں تو وہ حدیث پڑھانے کا مستحق ہے، حقدار ہے. اگر وہ شرائط نہیں پائے جائیں تو پھر حدیث پڑھانے کا وہ مستحق نہیں، حدیث پڑھانے کا حقدار نہیں. اذا فات الشرط فات المشروط. مشروط کا پایا جانا یہ موقوف ہے شرط پر. تو حدیث محدث کے آداب میں سے چند آپ کے لیے بیان کیا جائے گا. نمبر 1، علامہ سیوطی فرماتے ہیں حدیث پڑھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس مکارم اخلاق کا حامل ہو، جس کے اچھے اخلاق ہوں. کیونکہ حدیث عزت والا علم ہے، شرف والا علم ہے، تو اس کا پڑھانے والے میں بھی عزت و شرافت کے صفات موجود ہو پائے جائیں. نمبر 2، تصحیح نیت، کہ نیت صرف اللہ کی رضا ہو. حب جاہ، حب مال، حب ریاست دل میں نہ ہو، کہ مال کی محبت اس کے دل میں ہو کہ میں حدیث پڑھا کر مال کماؤں، کمائی کر کے حاصل. حب جاہ، کہ حدیث پڑھا کر کے میں عزت حاصل کروں، لوگ مجھے میری عزت کریں. حب ریاست، کہ میں حدیث پڑھا کر کے کوئی عہدہ منصب حاصل کروں. ان چیزوں سے اس کا دل صاف ہونا چاہیے. اگر حب مال ہے، حب جاہ ہے، حب ریاست ہے، وہ حدیث پڑھانے کا مستحق نہیں، حقدار نہیں. سفیان ثوری فرماتے ہیں
حبیب بن ثابت محدث سے میں نے کہا کہ مجھے حدیث سنائے، حدیث پڑھائے۔ فرمایا کہ پہلے ان تحسن النیہ، تم اپنی نیت کو صحیح کہ تمہاری نیت اللہ کے رضا حاصل کرنا ہو۔ تصحیح نیت علم حاصل کرنے کے لیے شرط ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو علم نافع اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اوجز المسالک میں لکھا ہے، شرح موطا امام مالک، اوجز المسالک شرح موطا امام مالک۔ ينبغي ألا يأخذ أجرا ينبغي ألا يأخذ عليه أجرا إن استطاع ينبغي ألا يأخذ عليه أجرا إن استطاع، اگر اس کو مجبوری نہیں معاش کا، روزی کا، تو حدیث پڑھانے والا اجرت تنخواہ نہ لے، مفت میں حدیث پڑھائے۔ ہاں اگر اس کو طاقت نہیں، مالی اس کی کمزوری ہے، تو پھر اتنا تنخواہ لے کے ان کا گزر سفر ہو، اور اتنا زیادہ تنخواہ بھی نہ لے کہ جس سے وہ اپنے کو صاحبی جائیداد بنائے۔ تو یہ علم آخرت کا ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے یہ علم حدیث نہیں ہے۔ بات بیان یہ سمجھ میں کہ حدیث پڑھانے والا استاد اگر صاحب وسعت ہے تو وہ تنخواہ نہ لے، مفت میں پڑھائے۔ تو ہمارے دور میں بہت سے ہم نے ایسے علماء دیکھا کہ وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، بغیر تنخواہ کے وہ حدیث پڑھاتے تھے۔ اور میں بھی الحمدللہ تنخواہ نہیں لیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میری ضروریات ہمارے تلامذہ شاگرد پورا کرتے ہیں، تو ہمیں تنخواہ لینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ پیسہ میں جمع نہیں کرتا ہوں، میں بھی تنخواہ نہیں لیتا ہوں۔ تو تنخواہ نہ لینے کے صورت میں حدیث پڑھانے کے جو برکات میں نے محسوس کیا ہے تو وہ بے حساب برکات ہے، اور اس سے طلباء بھی مستفید ہوتے ہیں۔ الحمدللہ خود طالب علم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی دوسرے مدارس سے پڑھ کر فارغ ہو کر آتے ہیں تو کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ مفتاح العلوم سے جو فارغ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجہ میں وہ دین کی خدمت ہے، درس ہے، تدریس ہے، امامت ہے، خطابت ہے، تبلیغ ہے، کوئی نہ کوئی مشغلہ میں ضرور وہ لگا ہوا ہے۔ وہ افغانستان میں بھی بہت سے یہاں سے فارغ ہو کر وہاں مدرسے بھی کھولے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اساتذہ میں
وہ حضرات بھی ان چیزوں سے دور تھے، بہت انہوں نے فیض بنایا، فیض پہنچایا، طلباء عالم بن کر کے خدمت کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے شاگرد جو صاحب استطاعت ہے وہ بلا اجرت دین کی خدمت کرے، بغیر اجرت کے درس و تدریس کی خدمت کریں اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اجرت حدیث پڑھانے والا نہ لے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے کہ من اخذ علی التحدیث اجرا، من اخذ علی التحدیث اجرا لا تقبل روایت، جو حدیث پڑھا کر اجرت لیتا ہے تو اس کے حدیثیں، اس کا حدیث پڑھانا قبول نہیں، اس کے روایات قبول نہیں۔ بہت عجیب ہے سمجھ میں کہ دین پر اجرت لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ آج کل جو یہ فیس کے رواج ہے یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے، یہ ناجائز عمل ہے، یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے کہ یہود و نصارہ اپنے تعلیم پر اجرت لیتے تھے، اس وجہ سے تو تورات انجیل کی تعلیم ختم ہو، کیونکہ اسلام میں تعلیم پر، دین پر اجرت نہیں، اس لیے الحمدللہ دن بدن یہ تعلیم، تبلیغ وغیرہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ تطہیر و تجہیب، درس حدیث کے لیے محدث غسل کرے یا وضو کرے، مسواک لگائے، خوشبو لگائے، داڑھی کو کنگھی لگائے، درود شریف پڑھ کر حدیث کی عبارت پڑھے۔ حدیث کی عبارت پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ استاد پڑھے گا یا شاگرد پڑھے گا، درود شریف پڑھ کر پھر حدیث، یہ اہتمام بھی ضروری ہے۔ عام کتابوں کی طرح حدیث کی عبارت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، جو میرے جانشین ہیں اللہ ان پر رحم کر، رحمتیں نازل۔ صحابہ نے پوچھا کہ من خلفاؤ یا رسول اللہ، آپ کے جانشین کون ہے؟ فرمایا الذین یحفظون احادیثی ویبلغونہا، جو میری احادیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ میرے خلیفہ ہے، وہ میرے جانشین ہیں۔ دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے قریب مجھ سے وہ شخص ہے کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے، اور فرمایا کہ قراءۃ الحدیث تستلزم کثرۃ الصلاۃ،
حدیث پڑھنے سے کثرت درود لازم آتا ہے. جو حدیث پڑھے گا وہ اس میں کثرت سے درود آ جاتا ہے، کیونکہ ہر حدیث میں اللہ کا نام ہے، نبی کا نام ہے، صحابی کا نام ہے ہر حدیث میں. تو جب حدیث میں نبی کا نام آتا ہے تو درود ضرور پڑھا جاتا ہے. تو حدیث پڑھانے والے سے زیادہ کوئی بھی درود پڑھنے والا نہیں. کہ آپ صحاح ستہ کی حدیثیں پڑھتے ہو، دل میں کتنی حدیثیں پڑھتے ہو کہ اللہ کا نام، نبی کا نام، صحابی کا نام آتا ہے. کوئی بھی اتنا اللہ کا نام کوئی ذکر نہیں کر سکتا، نبی پر اتنا درود طرح نہیں پڑھ سکتا، صحابہ کا نام نہیں لے سکتا کہ جتنا حدیث پڑھنے والے کی زبان پر اللہ کا نام، نبی کا نام، صحابی. تو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ سارا عبادت ہی عبادت ہے. آپ گھنٹوں کے حساب سے حدیث پڑھتے ہیں تو یہ سب عبادت ہے، نیک عمل میں شمار ہے. تو یہ نیک اعمال اور کسی چیز میں حاصل نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیشہ علم کی بات کرتے ہیں تو عمل کی بات نہیں. فرمایا کہ العلم هو العمل، علم خود عمل ہے. اور تمام العلم بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے العلم قبل القول والعمل، علم تمام چیزوں سے مقدم ہے. علم ہوگا تو پھر آپ وعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، علم ہوگا آپ صحیح عمل کر سکتے ہیں. تو علم خود عمل ہے، اعلیٰ عمل ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ چلتے کرے حدیث کا جواب کیوں نہیں دیتے جب آپ سے سوال ہو؟ فرمایا انی احب ان اعظم حدیث رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کی احادیث کی عزت کرتا ہوں. چلتے ہوئے حدیث پڑھنا، جواب دینا، یہ عزت کی. عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو فرمایا لیس ھذا من توقیر العلم، یہ علم کی عزت کے منافی چیز ہے کہ چلتے ہوئے آپ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب حدیث پوچھتے وہ اپنے مسند پر باوقار باعزت طور پر بیٹھ کر کے پھر جواب دیتے. تو حدیث کی بڑی عزت ہے، بڑا شرف ہے. تو عالم کو بھی اس کی عزت شرف کا لحاظ کرنا چاہیے. حدیث پڑھاتے ہوئے درس حدیث میں کسی کے لیے اٹھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ جس کے سامنے اٹھتے ہیں تو وہ اس کی عزت ہے. تو نبی سے کسی کا عزت زیادہ نہیں، حدیث سے کسی کی عزت زیادہ نہیں. حدیث پڑھانے والا استاد اٹھ کر کے حدیث کے درس کے دوران کسی سے کے لیے اٹھے ملے جائز نہیں. اوجد المسالک میں لکھا ہے یکرہ ان یقوم لأحد، یکرہ ان یقوم لأحد، مکروہ ہے، ممنوع ہے کہ کسی کے سامنے اٹھے. فقد قیل اذا کامل قاری لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحد انہ یکتب علیہ بخطیۃ، اگر یہ اٹھے گا
درس حدیث سے کسی کے سامنے گناہ گار ہوگا، وہ محدث وہ عالم گناہ گار ہوگا، نہ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا یار؟ مجلس درس حدیث، مجلس درس حدیث کے آداب وہی آداب ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے مجلس کے آداب۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ نبی کے مجلس میں جائز نہیں کہ کوئی زبان کو سمجھانا ہلا کر نبی کے آواز سے اپنے آواز کو بلند کرے، جائز نہیں۔ نبی کے مجلس میں شور مچانا جائز نہیں، چیخ و پکار نبی کے مجلس میں جائز نہیں۔ اور یہی حکم عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ یہی حکم درس حدیث کے مجلس میں، درس حدیث کے مجلس کا بھی وہی حکم ہے کہ جو نبی کے مجلس کا حکم ہے۔ اوجد المسالک میں لکھا ہے کہ من رفع صوتہ عند الحدیث، من رفع صوتہ عند الحدیث فکأنما رفع صوتہ فوق صوتہ۔ درس حدیث میں آواز کو اونچا کرنا، چیخ و پکار کرنا ایسا گناہ ہے جیسے کہ نبی کے مجلس میں گناہ ہے۔ بات آ گئی بے سمجھ میں؟ تو پیغمبر کے احادیث کا درس کا مجلس کے وہی آداب ہے جو خود نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے مجلس کے آداب ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو جب ان آداب کا لحاظ رکھے گا، حدیث پڑھائے گا، تو طلباء مستفیض ہوں گے، فیض یاب ہوں گے، خود پڑھانے والے کو اجر ثواب ہوگا۔ اگر یہ آداب کا لحاظ نہیں رکھے گا، نہ اس کو ثواب ملے گا، نہ طالب علم فیض یاب ہوگی، طالب کو فیض پر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، بیٹھ گیا اٹھ گیا، لیکن جو فیض ہے، روح ہے درس کا، وہ حاصل نہیں۔ آج یہاں تک، ابھی اور بھی کچھ ہے۔ تو اٹھاؤ نا، یہ تم کیا انسان ہے کیا ہے؟